إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. آج کا یہ موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات کے تحت رکھا گیا ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر جو ہے موقوف ہے. اور یقیناً جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمال کی طرف جب ہماری نگاہیں جاتی ہیں تو ان میں جو بنیادی حیثیت جو نظر آتی ہے وہ اخلاص للہیت عملوں کے اندر جو ہے بالخصوص، اور اسی طریقے سے دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ ان کے نیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا شامل حال ہوا کرتی تھی. چنانچہ اسی ضمن میں ہم اور آپ جو ہے اس موضوع کے تحت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اسی طریقے سے قرآن آیات کے ضمن میں کچھ باتیں جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یقیناً ہر انسان جب اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. کوئی بھی کام انجام دینے سے پہلے اس کے دل کے اندر ایک نیت ہوتی ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک قصد ہوتا ہے کہ یقیناً ہمیں کچھ چیزوں کو جو ہے انجام دینا ہے. چنانچہ اسی کے تحت اب اللہ رب العالمین انسانوں کے اعمال کا جو ہے محاسبہ کرے گا، اور اسی کے مطابق اللہ رب العالمین جو ہے بنی نوع انسان کو جزا اور سزا سے جو ہے ہمکنار کرے گا. چنانچہ اس ضمن میں سورۃ الزمر کی آیت بھی آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العالمین جو ہے اسی بات کو حکم دیتا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، کہ یقیناً دین کو جو ہے خالص کیا جائے، یعنی اپنے نیتوں کے اندر جو ہے خلوص و للہیت جو ہے پیدا کیا جائے. اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین. اللہ رب العالمین جو ہے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان جو ہے عدل و انصاف کے تقاضے کو جو ہے پورا کرے، اور اسی طریقے سے مساجد کے اندر نماز کا جو ہے قیام کرے اور قبلہ رخ ہو کر جو ہے اس کی ادائیگی کرے، اور دین کو جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے خالص کرے. چنانچہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے
تقریباً 3 چیزوں کا جو ہے ذکر فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے حقوق العباد کا ذکر فرمایا شروع آیت کے اس ٹکڑے کے اندر کہ قل امر ربی بالقسط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے قسط یعنی عدل انصاف کا جو ہے عدل انصاف کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین جو حقوق العباد کا جو ہے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد کے ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے اقیموا وجوہکم عند کل مسجد کا ذکر فرمایا، جس سے اطاعت اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العالمین نے تلقین کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، یا للہ الدین الخالص، کہ دین کو جو ہے خالص کیا جائے۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ اب یہاں عقائد کا جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے ذکر فرماتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے عمل کا جو ہے ذکر فرمایا کہ یقیناً انسان جو بھی کام کو انجام دینے کی کوشش کرے اس کے اندر جو ہے رضا الہی کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اخلاص اور الہیت کا پایا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اس چیز سے جو ہے بے خبر ہے یا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی اس فرمودات کے اوپر جو ہے عمل پیرا نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ جتنے بھی اچھے سے اچھے اعمال کو انجام دے دے، اگر اس کے اندر رضا الہی نہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی اجر و ثواب سے جو ہے نوازنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ نیت کا خالص ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث جو ذکر فرمائی اپنی صحیح کے اندر، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ بے شک کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر جو ہے موقوف ہے، اور ہر انسان کی اپنی ایک نیت ہوتی ہے۔ فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، اگر کسی کا مقصد اس دنیا کا حصول ہی ہے، صرف مقصد اس کا صرف دنیا حاصل کرنا ہے، یا او الى امرأة ينكحها، یا اگر کسی دور دراز علاقے کا اگر وہ کہیں سفر کر رہا ہے اور اس سے اس کا مقصد کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح موقف کو امت کے سامنے جو ہے رکھا ہے، واضح موقف ہے کہ کس طریقے سے جو ہے انسان اپنے نیتوں کے اندر جو ہے اخلاص اور الہیت کو جو ہے پیدا کرے۔ یقیناً دنیا حاصل کرنا یا اسی طریقے سے نکاح کرنا یہ انسان کے دنیاوی حصوں میں سے ایک حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے، لیکن ان تمام حصول کے اندر بھی، ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ضابطہ رکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے جاتا ہے اور یہ کہے کہ میں یہاں آیا ہوں اسلام کی خاطر، لیکن اس کے دل کے اندر مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کو جو ہے حاصل کرے، یا اسی طریقے سے کسی لڑکی سے شادی کا مقصد ہے اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں یہاں اسلام سیکھنے، تعلیم و تعلم کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، تو گویا کہ اسی بیس پر اللہ رب العالمین جو ہے کسی بھی انسان کو جو ہے اس کے عمل کے مطابق جو ہے جزا اور سزا دینے والا ہے۔ تو یہ موقف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں جو ہے بیان فرما دیا۔ اس سلسلے میں کئی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مثلا ایک اور حدیث آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پڑھی گئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث کے اندر سب سے اعلیٰ جو حدیث ہوا کرتی ہے وہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے، جس کے الفاظ اور معانی دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قول انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، کہ بے شک کہ میں ایسے شریکوں کے شرک سے میں بے نیاز ہوں جو من عمل عملا
اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اندر اس کا مقصد میرے علاوہ دوسروں سے خیر کی جو امید رکھ رہا ہے، اس سے جو ہے اجر و ثواب کا طلبگار ہو، یا اس کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی حصے کو جو ہے حاصل کرنا ہو، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ترکتہ وشرکہ، تو میں اس انسان کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس کے اس شرک کو بھی چھوڑتا ہوں۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے، اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے قول کو نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس انسان کو جو کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے، اس عمل کے اندر اس نے شرک کے ضابطے کو، شرک کے چیزوں کو اس نے اس کے اندر جو داخل کیا، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو بھی چھوڑتا ہے، یعنی اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں اللہ کے نزدیک، اور اسی طریقے سے اس کے اس شرک کو بھی چھوڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس کے عمل کو جو ہے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی حرمان نصیبی ہوگی، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ ایک انسان کے لیے کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کے عمل کو جو ہے ضائع کر دے گا۔ اور شرک، جیسا کہ ہر کوئی جو قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ باتیں ہیں کہ یقیناً شرک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، جو اللہ رب العالمین جو ہے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ شرک کی بھی نوعیت ہے، بعض شرک ایسے ہیں جو ملت اسلامیہ سے خارج کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ مثلا کوئی انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے کوئی بیٹا ہے، یا اسی طریقے سے جملہ عبادات جو بھی ہے اس میں اللہ کا کوئی شریک ہے، یا اسی طریقے سے اعتقاد یہ رکھے کہ جو ما فوق الاسباب ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ اگر کوئی انسان جو اس دنیا سے چلا گیا، جو مردے ہیں، اگر وہ انسان یہ تصور کرے کہ وہ انسان، وہ مردہ جو ہے ہماری حاجات کو جو ہے پوری کر دے گا، ہماری ضروریات کی تکمیل کر دے گا، ہمیں مسائل مشکلات سے بچا دے گا، تو یہ واضح طور پر شرک ہے، اور اس کے پاس جو ہے اس کا علم بھی ہو تو وہ انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہوگا۔ تو اس کے پاس اس کا علم بھی ہونا چاہیے، اس تک جو ہے خبر پہنچنی بھی چاہیے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے وہ شریعت کے روشنی کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض شرک ایسے ہیں جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا، اور اس میں عمل کا جو ہے شرک ہے۔ عمل کا شرک یہ ہے کہ انسان کوئی کام کو انجام دے، نیک کام کو جو ہے انجام دینے کی کوشش کرے، اور اس سے اس کا مقصد دنیا کو جو ہے خوش کرنا ہو، شہرت طلبی ہو، لوگ اس کی واہ واہی کریں، لوگوں کے اندر اس کا نام پیدا ہو۔ یہ اگر مقصود اگر انسان کے دل کے اندر اگر آ جائے تو یہ شرک ہے، اور یہ شرک اصغر ہے، جو انسان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا، لیکن گناہوں میں سب سے بڑا یہ گناہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑی حرمان نصیبی ہوگی، اور یہ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے انہی چیزوں کی طرف جو ہے ہماری اور آپ کی جو ہے رہنمائی کی ہے کہ یقیناً ہمیں جو ہے ان چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہے۔ تو عمل کا دار و مدار جو ہے نیتوں کے اوپر ہے۔ ہم جس طریقے سے جو بھی کام کو انجام دینے کی کوشش کریں، پوری اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین سے یہ خیر کی امید کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کے اندر جو ہے اخلاص للہیت جو ہے پیدا کرے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، یعنی ریاکاری کا شائبہ تک بھی نہ ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، غالباً صحیحین کی ہی روایت ہے، جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سمع اللہ بہ، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، لوگوں کے درمیان میرا نام ہو، سمع اللہ بہ، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کی شہرت، اس کا نام لوگوں کے درمیان جو ہے کرا دیتا ہے۔ ومن یرائی اللہ بہ، اور اسی طریقے سے جو انسان اس بات کا ارادہ رکھتا ہے یا اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ لوگ
مجھے دیکھیں، میرا چرچا ہو لوگوں کے درمیان، تو اللہ رب العالمین جو ہے لوگوں کے درمیان اسے دکھلا دیتا ہے، یعنی اس کا نام جو ہے روشن کر دیتا ہے لوگوں کے درمیان. تو وہ صرف اور صرف اسی حد تک جو ہے محدود رہے گا. یعنی اللہ رب العالمین اس کا نام تو اس دنیا کے اندر کرا دے گا. کوئی بھی انسان اگر سوشل ورک بھی اگر کرنا چاہتا ہے اور اس کا مقصد شہرت طلبی ہوتی ہے یا اپنا فیس جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس حدیث کے ضمن کے تحت جو واضح کر دیا کہ جو شہرت طلبی چاہتا ہے، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو دکھلانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے جو دکھلا دے گا، لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین جو ہے قیامت کے دن ہرگز نہیں دے گا. جبکہ اعمال جو ہے وزن کے اعتبار سے اللہ رب العالمین جو ہے تولے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کے جو پڑھے ہوں گے ہم اسے جو ہے رکھ دیں گے. تو گویا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی کہ اخلاص للہیت عمل کے اندر اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے جو اس بات کا جو ہے مطالبہ کرتا ہے. اس سلسلے میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی ومن صام فقد اشرک ومن تصدق به فقد اشرک. جس نے نماز کی ادائیگی اس طریقے سے کی کہ لوگ اسے جو ہے دیکھیں، تو گویا کہ اس نے بھی جو ہے شرک کیا. اور اسی طریقے سے جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کی غرض سے، گویا کہ اس نے بھی جو ہے شرک کیا. اور اسی طریقے سے جس نے صدقہ خیرات کیا دکھلاوے کی غرض سے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اس نے بھی جو ہے شرک کیا. تو گویا کہ یہ تینوں عمل کتنے اچھے اعمال ہیں. اللہ رب العالمین جو اسلام کی بنیاد جو رکھی ہے اس میں سے دو کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے، نماز اور روزہ. اہم ترین عبادت جو اللہ رب العالمین جو ہے اس حدیث کے اندر جو بیان فرمایا. لیکن اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جو انسان بھی اس کا مقصد دکھلاوا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہی کریں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اسے جو ہے پکے نمازی جو ہے تصور کریں اور بہت زیادہ اسے متقی اور پرہیزگار جو ہے تصور کریں، تو ایسے اعمال اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فقد اشرک فقد اشرک فقد اشرک. تینوں عمل کے اندر اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ شرک ہے شرک ہے شرک ہے. اور یقیناً منافقوں کے جو حال جو ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کا حال بالکل یہی تھا کہ وہ نمازوں کی پابندی صرف دکھلاوے کے طور پر کرتے تھے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اللہ رب العالمین نے منافقوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ یقیناً یہ منافقین جو ہیں یخادعون اللہ، اللہ کو جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اور لوگوں کو دکھلاوے کی غرض سے آتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم مساجد کی طرف جا رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے عمل کے اندر جو ہے کمی کا جو ہے باعث بننے کا جو سبب جو ہے بنتا ہے. تو گویا کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین جو وسیلے کے ضمن کے سلسلے میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ جو ایک سفر پر نکلتے ہیں اور ایک غار کے اندر جو ہے پھنس جاتے ہیں، جو کہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے. اور اس غار کے منہ پر ایک چٹان جو ہے آ کر گر جاتا ہے اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے. تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ہم اپنے اس عمل کو جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے جو ہے انجام دیا ہے، تو اس عمل کو جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے ہم پیش کرنے کی جو ہے کوشش کریں. چنانچہ
ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کو جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین، میرے یہاں ایک انسان جو مزدوری کیا کرتا تھا اور وہ کسی وجہ سے بغیر اجرت لیے ہوئے وہ چلا گیا، اور میں اس پیسے کو میں نے کاروبار کے اندر لگایا اور کافی خیر و برکت ہوئی۔ چنانچہ وہ کچھ وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور اپنی مزدوری کا جو ہے مطالبہ کرتا ہے۔ چنانچہ جو بھی خیر و برکات اس پیسے سے ہوئے تھے، جو بھی نفع ہوا تھا اس تجارت میں لگانے کی وجہ سے اس کے پیسے کو، وہ سارے نفع کی چیزوں کو میں اس کے حوالے کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میری مزدوری اتنی بنتی ہے، تم مجھے اس سے زیادہ دے رہے ہو۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ یقیناً میں تمہارے اس پیسے کو تجارت میں لگایا اور اس سے یہ پروفٹ ہوا، یہ نفع ہوا، چنانچہ یہ سب کے سب جو ہے تمہارا ہی ہے، تم اس سے لے جاؤ۔ وہ شخص جو ہے اسے لے جاتا ہے، اور وہ انسان جس نے تجارت میں لگایا وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین، اگر میں نے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ میں نے اس عمل کو اگر انجام دیا ہے تو اللہ رب العالمین تو اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے تاکہ ہم بآسانی جو ہے نکل پائیں۔ چنانچہ تھوڑا چٹان جو ہے کھسکتا ہے لیکن سب لوگ جو ہے نکل نہیں پاتے۔ پھر دوسرا شخص بھی جو ہے ذکر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین، میں اپنے والدین کی میں خدمت کیا کرتا تھا، میں دور دراز جو ہے اپنی بکریوں کو لے کر نکلتا چراگاہ کی طرف تاکہ وہ کھائے پئیں اور ان کے تھن میں جو ہے دودھ آئے تاکہ میں اپنے بچوں کو اور اپنے والدین کو جو ہے پلا سکوں۔ چنانچہ ایک رات جو ہے کافی تاخیر ہو گئی، گھر واپسی کے وقت میرے والدین جو ہے سو گئے، بچے بھوک سے رو رہے تھے، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ جب تک میں اپنے والدین کو نہ پلا دوں اس وقت تک اپنے بچوں کو جو ہے اس دودھ سے ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا۔ صبح کے وقت والدین جب بیدار ہوتے ہیں تو ماں باپ کو وہ بیٹا جو ہے دودھ پیش کرتا ہے، اور اس کی تفصیل بھی بالکل واضح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اگر میں تیری رضا اور تیری خوشنودی کی خاطر اگر میں نے ایسا عمل انجام دیا ہے تو اللہ رب العالمین تو میرے اس عمل کو جو ہے قبول فرما لے اور اس چٹان کو جو ہے ہٹا دے۔ چنانچہ چٹان کھسک جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ سب کے سب نکل نہیں پاتے، اور تیسرے قسم کے لوگ، تیسرا آدمی جو ہے کہتا ہے کہ یقیناً میں اپنی چچا کی بیٹی کے اوپر جو ہے میں فریفتہ ہو گیا اور میں اس کے ساتھ جو ہے غلط حرکت میں کرنا چاہتا تھا اور اس کی ضروریات بھی پیش آئی، 100 اشرفیوں کی اسے ضرورت تھی، چنانچہ میں 100 اشرفیوں کا میں نے انتظام کیا اور پھر میں اپنی خواہش کی تکمیل جو ہے اس کے ساتھ جو ہے میں کرنا چاہا۔ چنانچہ جب میں اس کے ساتھ جو ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کو انجام دینے کی میں نے ارادہ کیا، اس نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی جو ہے اختیار کرو۔ چنانچہ میں صرف تیری رضا اور تیری خوشنودی کی خاطر میں اس غلط فعل سے اپنے آپ کو جو ہے بچا لیا۔ چنانچہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا تیری خوشنودی کی خاطر ہے، اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر ہے اور خلوص نیت کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین تو اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین یہ پورے کے پورے اس غار سے اس پتھر کو جو ہے اللہ رب العالمین ہٹا دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے اپنے صحیح کے اندر جو ہے ذکر فرمایا ہے، جہاں اس حدیث سے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استنباط بہت ہی زبردست ہوا کرتے ہیں، وہاں جہاں انہوں نے اس وسیلے کا جو ہے ذکر فرمایا کہ یقیناً نیک اعمال کا جو ہے انسان جو ہے وسیلہ پکڑ سکتا ہے، اور جو وسیلہ ہمارے معاشرے کے اندر جو رائج ہے، جو سنت سے ہٹ کر جو رائج ہے، جو بدعات کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ شرک کے دائرے تک لے کے جاتا ہے، اس چیز سے جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے بچنا چاہیے اور سنت کے اسی طریقے کو اپنانا چاہیے جو محدثین نے اپنایا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اس بات کو جو ہے اس حدیث کو لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نیک اعمال کا وسیلہ جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے قابل قبول ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عمل کے اندر خلوص نیت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔
اور ان تینوں قسم کے لوگوں نے یہی بات کہی کہ اللہ رب العالمین اگر ہم نے تیری رضا اور تیری خوشنودی کے خاطر اس عمل کو انجام دیا، یقیناً آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا عمل ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، یعنی کسی کی اجرت کو جو ہے غصب نہیں کیا بلکہ اس کی اجرت کو دیا، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے غلط فعل سے جو ہے بچایا تیسرے شخص نے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان ممکن ہے کہ یہ فعل جو ہے انجام دے دے، لیکن وہاں اگر اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی واہواہی، اپنی شہرت طلبی حاصل کرنا ہو، یعنی اگر کوئی انسان کسی کی مزدوری کر رہا ہے اور کچھ لوگ اسے دیکھ رہے ہوں اور اپنی تعریف اگر وہ کروانا چاہتا ہو کہ یقیناً ہم نے فلاں کو جو ہے یہ اجرت دے دی، اس سے زیادہ بھی دے دی، یا اسی طریقے سے کوئی یہ ثابت کرنا چاہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرتا ہوں، یا اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے اگر بچا لیتا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو جائے کہ لوگ اس کی جو واہواہی کریں، تو یقیناً یہ تینوں عمل بہت ہی اچھے عمل ہیں، لیکن صرف کس بنیاد پر اللہ رب العالمین جو ہے اس عمل کے اندر جو ہے اس عمل کو جو ہے ضائع کر دے گا؟ نیت کی بنیاد پر۔ جہاں اگر اخلاص للہیت اگر ختم ہوئی تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو جزا اور سزا دے گا، جیسا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب ایک لشکر جو جائے گا غالباً عراق کے سرزمین اربل یا بابل کے اندر، تو وہ وہاں پر اس لشکر کو جو ہے دھسا دیا جائے گا، حتیٰ کہ جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب جو ہے اس کے اندر دھس جائیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ اچھی نیت سے بھی گئے ہیں، تجارت کے غرض سے بھی گئے ہیں، کچھ لوگ بری نیت کے ساتھ بھی گئے ہیں، تو کیا سب کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یا عائشہ بالکل ایسا مقصود نہیں ہے، یقیناً جو عذاب الہی جب آتا ہے تو اس میں اچھے اور برے سبھی لوگ اس عذاب کے اندر جو مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو معاملات جو کرے گا وہ انسان کے عمل کی بنیاد پر کرے گا کہ اس کی نیت کیا تھی، اس نیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین جو ہے اس کے ساتھ جو ہے معاملات کرے گا۔ اور اسی طریقے سے قاتل اور مقتول کا بھی ذکر احادیث کے اندر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن مقتول وہ تو بیچارہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اسے قتل کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یقیناً جو مقتول ہے اس کی بھی خواہش یہی تھی کہ جیسے مجھے موقع ملے میں اس کو میں قتل کروں گا، تو گویا کہ اس موقع پر وہ مقتول جو ہے اپنے آپ کو جو ہے قاتل ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں ہی قاتل بن جاؤں اور قاتل کو مقتول بنا دوں، لیکن مشیت الہی کے تحت بالکل اپوزٹ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں دونوں کے دلوں کے اندر نیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین جو ہے انہیں اجر و ثواب سے جو ہے نوازے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو لمبی حدیث ہے، جو ایک شہید، ایک عالم اور اسی طریقے سے ایک سخی شخص کے سلسلے میں جو ہے وارد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین ایک ایسے انسان کو لائے گا جو جری اور بہادر ہوگا، اور اس سے جو ہے سوال کیا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ یقیناً اللہ رب العالمین میں تیرے راستے میں نے جہاد کیا، میں تیرے راستے میں نے جنگ کی، تیرے اعلی کلمت اللہ کے خاطر میں لڑا اور میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ہرگز نہیں، بلکہ تم نے میرے راستے میں اس لیے جنگ کی تاکہ تمہیں بہادر اور جری کہا جائے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین جو ہے کہے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کرو۔ اسی طریقے سے دوسرے شخص کو بھی لایا جائے گا جو تعلیم و تعلم کے فرائض کو جو ہے انجام دینے والا ہوگا، یعنی عالم دین ہوگا، اس سے بھی اللہ رب العالمین کہے گا، تو وہ کہے گا انسان کہ اللہ رب العالمین میں نے تیرے
دین کو سیکھا اور لوگوں کو سکھلایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ہرگز نہیں، بلکہ تمہارا مقصد یہ تھا تاکہ تم لوگوں کے درمیان جو ہے قاری کہے جانے لگو، تمہیں جو ہے پڑھنے والا جو ہے کہا جانا لگے، اور اسی طریقے سے تمہاری ایک شہرت ہو جائے۔ تمہارا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگوں کے درمیان تمہاری شہرت طلبی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس شخص کو بھی جہنم میں جو ہے داخل کیا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک تیسرے شخص کو جو ہے لایا جائے گا جو صدقات و خیرات کرنے میں بہت زیادہ آگے ہوگا، یعنی فیاضیت، سخی انسان ہوگا، فیاض ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس سے بھی یہی سوال کرے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں تیرے مال کو تیرے راستے میں نے خرچ کیا ہے۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں، تیرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان تمہاری شہرت طلبی ہو۔ تو یہاں بھی اس حدیث کے اندر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے 3 قسم کے لوگوں کا، اور حدیث کے اندر یہی بالکل وارد ہے کہ جہنم کو سب سے پہلے انہیں 3 قسم کے لوگوں سے جو ہے جہنم کے ایندھن کو جو ہے بھڑکایا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ تینوں عمل بہت ہی بہترین عمل ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے انسان جو ہے جنگ کرے، اور یقیناً اس جنگ کی بھی نوعیت ہوتی ہے جو ایک الگ موضوع ہے۔ اس موضوع کو بھی تفصیل سے پڑھیں، جانیں، سمجھیں، تب جا کر کوئی بھی اقدام کریں۔ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی چیز کے اندر اقدام کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ ہمارا اصل موضوع انما الاعمال بالنیات ہے، اس لیے ہم صرف اسی یعنی نیت کے اوپر ہی ہم بحث کریں گے۔ اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں لیکن ان مسائل کے اندر ابھی ہمیں نہیں جانا، اس لیے کہ اس کا ایک الگ ٹاپک ہے۔ مثلا اس حدیث کے اندر جو تین چیزوں کا جو ذکر آ رہا ہے کہ جنگ کرنا، جہاد کرنا، تو جہاد کے کچھ الگ مفہومات ہیں، اس کی کچھ کرائیٹیریا ہے، اس کے کچھ ٹرم کنڈیشن ہے۔ اس بنیاد پر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو جو ہے فرض جو ہے قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کو اسی طریقے سے جو ہے ہمیں سمجھنا ہے۔ چنانچہ جو انسان اس چیز کو اس انداز میں اگر ادا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب دے گا۔ اور اگر کوئی انسان صرف اپنی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے اس کی نیت صرف یہ ہے کہ میں بہادر کہا جاؤں یا میری شجاعت جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے بہت مشہور ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نیت کے اندر جو ہے خلل واقع ہوا، اخلاص واللہیت نہیں پایا گیا، رضا الہی نہیں پایا گیا، تو اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس عمل کو جو ہے ضائع کرے گا۔ اور اسی طریقے سے علم کا حصول، علم کا حاصل کرنا، اس کا بھی واحد مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہو، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہو کہ اللہ رب العالمین تو اس دین کو سیکھنے کی جو مجھے توفیق دے رہا ہے یہ صرف تیری رضا کی خاطر ہو، جس پر میں خود بھی عمل پیرا ہو سکوں اور اسی طریقے سے لوگوں کی بھی میں اصلاح کر سکوں اپنے قول اور اپنے فعل کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اگر کوئی انسان اپنے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو اگر جاری رکھتا ہے فبیہا، تو اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ورنہ اگر اس کے اپوزٹ مقصود صرف یہ ہے کہ اسے علامۃ الدہر کہا جانے لگے یا وہ اپنی شیخیت بکھانے لگے لوگوں کے درمیان میں کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور لوگوں کو وہ حقیر سمجھنے لگے اور اپنی شہرت طلبی کے جو ہے وہ طلبگار ہو جائے لوگوں سے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے عمل کو جو ہے ضائع کرے گا۔ اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے ہمکنار کیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر ہی اللہ رب العالمین کے راستے میں جو ہے اپنے اموال کو جو ہے خرچ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے کسی کے اوپر کوئی احسان کیا، کوئی صدقات و خیرات کیا، اور ہم اس کے اوپر جو ہے اپنے اس احسان کو جو ہے جتانے لگے، تو جان لیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے ان تمام اعمال کو جو ہے ضائع کر دے گا۔ تو یہ سب کے سب جو ہے نیت کی بنیاد پر ہی سب انجام پاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالا وعلما، ایک ایسا انسان جسے اللہ رب العالمین نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، دونوں چیز اللہ رب العالمین نے اس انسان کو دیا۔ کہ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ کسی انسان کو اللہ رب العالمین مال و دولت سے بھی ہمکنار کرے اور علم کی دولت سے بھی مالا مال کرے، تاکہ وہ فرق کر سکے
کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال اور حرام کی تمیز جو ہے پیدا کر سکے، وہ انسان بالکل اپنے اس مال کو اور اس علم کو جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتا ہو یا اموال کو جو ہے خرچ کرتا ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے بالمقابل ایک دوسرا شخص ہے جسے اللہ رب العالمین نے صرف علم سے جو ہے نوازا ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن وہ انسان یعنی دوسرا انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر تو مجھے بھی اسی انسان کی طرح اگر تو مجھے مال بھی عطا کر دے جیسا کہ علم عطا کیا ہے، تو جس طریقے سے وہ اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہا ہے میں بھی خرچ کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهُمَا أَجْرَانِ فِي السَّوَاءِ، یہ دونوں کے دونوں جو ہے اجر کے اندر جو ہے برابر ہیں۔ یعنی دیکھیے یہاں مقصود کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نیت کی بنیاد پر۔ تو ہماری نیت کے اندر جو ہے خلوص ہونی چاہیے، اخلاص اور الہیت ہونی چاہیے، مقصود صرف اور صرف رضا الہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں علم دیا ہے تو ہمیں مال بھی عطا کر تاکہ ہم تیری رضا کے لیے ہم جو اپنے اموال کو خرچ کر سکیں، یا تو ہمیں مال دیا ہے تو علم بھی عطا کر تاکہ ہم اس شرعی علم کے مطابق جو ہے خود بھی عمل پیرا ہو سکے اور لوگوں کو بھی اس شرعی علوم سے جو ہے آشنا کر سکے، انہیں اس بات کی جانکاری دے سکے کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو جہاں نیت کا جو ہے بہت بڑا دخل ہے، اسی حدیث کے اندر بالکل اس کے اپوزٹ دو لوگوں کا پھر ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ایک انسان کو مال دیا اور علم دیا، لیکن اس کا مقصد بالکل اس کو اپوزٹ جا رہا ہے کہ وہ رضا طلبی نہیں بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اس عمل کو جو ہے انجام دے رہا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص جسے صرف علم دیا گیا، مال نہیں دیا گیا، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے اس کی شہرت ہو رہی ہے، اس کے نام لینے والے زیادہ ہو رہے ہیں، اگر مجھے بھی مال ملتا تو میں بھی اسی طریقے سے جو ہے خرچ کرتا اور میری بھی جو ہے واہ واہی ہوتی، لوگوں کے درمیان جو شہرت طلبی ہوتی، میں مشہور ہو جاتا، فیمس ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں وزر کے اندر یعنی گناہ کے اندر جو دونوں کے دونوں جو ہے برابر ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہماری نصیبی ہوگی ہمارے اور آپ کے لیے کہ اگر ہم نے اس شریعت کے اصول کو جو ہے پامال کیا، شریعت کے مطابق اگر ہم نے عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جو ہے سمجھنے کی اگر ہم نے کوشش نہیں کی، تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بن کر آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو جو ہے ضائع کر دے گا۔ اس لیے عمل کے اندر اخلاص واللہیت یعنی نیت کا دخول بہت ہی اہم ترین چیز ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ ملک کے اندر بیان فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ جو ہے تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں کون جو ہے عمل کے اعتبار سے جو ہے اچھا ہے۔ اور جان لیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جو دو شرطوں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اخلاص واللہیت، رضا الہی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اس عمل کو جو ہے انجام دینا۔ یہ دو عمل جہاں بھی اگر مفقود ہوگا، یہ دو شرطیں جہاں بھی اگر نہیں پائی جائیں گی، تو ہم اور آپ جو ہے اس رول ریگولیشن، اس کرائٹیریا، اس اصول اور ضوابط کے تحت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ تقریباً احادیث اور آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے اور آپ سے جو ہے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے صرف یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اخلاص واللہیت ہو، ہمارے عملوں کے اندر اخلاص واللہیت ہو، اس لیے کہ اگر ہماری نیت اگر اخلاص اور الہیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا اور شرک کے راہوں کی طرف اگر جانے کے ہمارے اعمال جو اگر ہمیں دعوت دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر واضح کیا گیا انا اغنى الشركاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ان شرکاء کے شریک سے میں بے نیاز ہوں، اور جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس
جو میرے علاوہ اس نے کیا ہے، یعنی میرے علاوہ انسانیت کو دکھلانے کے لیے کیا ہے، تو میں اس انسان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی حرمان و نصیبی ہے کہ انسان جو ہے عمل بھی کرے اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کے عمل کو جو ہے ضائع کر دے۔ اس لیے ہم اور آپ جو ہے اپنے عمل کے اندر، اپنے نیت کے اندر جو ہے اخلاص و للہیت کو جو ہے پیدا کریں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و صحابیات میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، آپ جنگوں کے واقعات دیکھ لیں، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جنگ بدر اور احد کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو پائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بھی حصہ ہے، اس لیے کہ وہ معذور تھے، وہ شریک نہیں ہو پائے، لیکن ان کی نیت اور ان کا ارادہ تھا اس جنگ کے اندر شریک ہونے کا، تو اس بنیاد پر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں اجر و ثواب سے بھی نوازا، اور جو مال غنیمت آیا وہ حصہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے دیا گیا۔ تو صرف نیت کی بنیاد پر دیکھیں، صرف ایک واقعہ یہ بھی تھا، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے قرآن اور احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ سب کے سب آیتیں اور حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ہم اپنے عملوں کے اندر اپنے نیتوں کو جو ہے خالص کریں رضا الہی کی خاطر، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس ثواب کے حقدار بن سکیں جو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے جو ہے مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص و للہیت پیدا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں سنت کا شہدائی بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔